الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، دنیا اللہ رب العزت نے کچھ ایسی بنائی ہے کہ یہاں چار رنگوں کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ امتزاج کرتے ہوئے انسان نے ان گنت رنگ بنا لیے۔ جو بھی رنگ ہو، میرے اور آپ کے رب کو اچھا لگتا ہے کہ انسان میں نے بنایا ہے، تو اس کے اوپر سب سے اچھا رنگ جو رب کو پسند ہو وہ سجے صبغۃ اللہ، اور یقیناً وہ اللہ کا رنگ ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً۔ ساری دنیا کے بھرے ہوئے رنگ پھیکے پڑ جاتے ہیں، لیکن تیرے رب نے جو آسمان میں رنگ بھر دیا ہے آج تلک پھیکا نہیں ہوا۔ دنیا ایک دوسرے کا اثر پکڑتی ہے، دھند ہے، ہماری نظریں دھندلی ہو جاتی ہیں، ویژن واضح نہیں رہتا، منظر جب دھندلا ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں حادثے بھی ہوتے ہیں۔ ایک انسان ہونے کے ناطے اس حقیقت کو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ معاشروں پہ اثر ہوتے ہیں۔ ہم ہندو معاشرے میں رہے ہیں تو ان کے معاشرتی اثرات ہمارے اوپر بے شمار ہیں۔ یورپ نے، انگریز نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا، ملکوں کا پٹواری بنا، اپنی تہذیب کو، تمدن کو، ثقافت کو، زبان کو، سوچ فکر اور نظریات کو لے کر کے آیا۔ دیکھا دیکھی ہم نے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ کسی رنگ کو لینا یہ ایک فطری امر ہے۔ اگر کپڑے کے ساتھ کپڑا دوسرا ڈال دیں، دھوتے ہوئے ایک کا رنگ دوسرے پہ غالب آ جاتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، یہاں نکتہ، فیکٹری کا چڑھایا ہوا رنگ اتر جاتا ہے، مگر واشنگ مشین میں اپنے گھر میں لا کر کے جو دو کپڑے اکٹھے کر دیے جائیں یا ٹب میں بھگو دیے جائیں تو وہ جو رنگ چڑھتا ہے نا، وہ بڑا پکا ہوتا ہے، وہ اتارتے رہیں پھر وہ نہیں اترتا۔ قوموں کے رنگ دیکھا دیکھی میں جو چڑھیں گے، اتنا پختہ رنگ اصل میں نہیں ہوگا جتنا نقل میں آ جائے گا۔ بھائی کہہ رہے تھے نا کہ ولادت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر، ان لوگوں کے پاس وہ اصل میں اتنا کچھ نہیں ہے جتنا ان کو دیکھا دیکھی کاپی کرنے والے میں وہ رنگ مسلمانوں پہ چڑھا ہے۔ آج مختصر وقت میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میں نوٹ کر رہا تھا جو عنوان ذمے لگا تھا، تو 150 سے زیادہ مشابہتیں ہیں جو مسلمان اپنی تہذیب، اپنا تمدن، اپنا کلچر، اپنی ثقافت، اپنی اصل، حسب اور نسب، اپنا نصاب، ہر چیز ہماری منفرد تھی، مگر اس کے باوجود بھی ہم مرعوب ہو کے، احساس کم تری کا شکار ہو کے کم توری کی طرف آ گئے۔ اور اس قدر، ویسے کم تری کا احساس بھی یہاں یاد دلا دوں، اپنی پلیٹ میں دیگ سے جتنی مرضی اچھی بوٹیاں ہوں دوسرے میں زیادہ لگتی ہیں، اپنی طرف جتنا مرضی خالص شوربہ ہو تری دوجے دی پلیٹ چ بہت ہی دستی ہے۔ پتہ نہیں کیا بات ہے،
دوسرے کی پلیٹ میں چاول بھی زیادہ نظر آتے ہیں اور وہ جدوں آنڈیا ہوئے وہ ہنڈے دی لائٹ بھی زیادہ ہوندی ہے. فیل کیا ہوگا آپ نے کہ میں نے جتنا مرضی کچھ کر رکھا ہو لیکن سامنے سے آنے والے کی لائٹ زیادہ ہے. یہ کیا بات ہے؟ یہ نہیں پتا کہ اسے بھی فیل ہو رہا ہے. تو اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. میں اشارے کروں گا، سارے تو بیان نہیں کر سکتا، اس کے لیے ایک اچھا خاصا ٹائم چاہیے، لیکن چند اہم کی طرف اشارہ کرتا ہوں. اگر محسوس ہو تو مجھے اچھا لگے گا، کیونکہ شاعر کہتا ہے کہ بڑا محسوس ہوتا ہے تیرا محسوس نہ کرنا. ہماری حصوں میں یہ بات بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے کہ یہ شاعر اللہ نہیں ہے، یہ غیر کے شاعر ہے. وہ جینون نہیں ہے، وہ 2 نمبر ہے. وہ رحمان کی راہیں نہیں ہیں، وہ شیطان کے رستے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی پہلے سن لیں. آپ نے کہا تھا ایک وقت آنے والا ہے لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. ایک وقت آئے گا یقیناً 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 تمہاری سوچ، فکر، نظر، کیف، ترجیحات، ترغیبات کچھ ایسی ہو جائیں گی کہ تم پہلی قوموں کے پیچھے بھاگو گے، پیروی کرو گے. وہ تمہارے لیڈر اور امام بن جائیں گے، وہ ٹرینڈ میکر ہوں گے اور تم ان کے ٹرینڈز کو لے ہوئے. اور اگر وہ جنگلوں میں جا کے کسی گو یا زب یا سانڈے، اس کو نیشنل جغرافیکل چینل پہ اگر فلمانے چلے جائیں گے اور اس کو پکڑتے ہوئے زب کی بل میں داخل ہو جائیں گے، اس کی بل بڑی تنگ ہوتی ہے، تو تم بھی پیچھے ضرور ان کو کاپی کرتے ہوئے گھسو گے. یہ 1995 کی بات ہے. دنیا کے 94 ملکوں کے بچے ایک کلاس میں بیٹھے ہیں اور سر نے یہ روایت پڑھاتے ہوئے پوچھ لیا کہ اس کی کوئی مثال آپ کے ذہن میں آتی ہے کہ امت مسلمہ، انسان تو سانڈے کی بل میں نہیں گھس سکتا، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا ہے، صحیح ہے، یا گھڑ کے کسی نے بنایا ہے؟ حضرات 94 ملکوں کے بچوں کا جو جواب تھا وہ یہی تھا کہ شاید یہ کوئی تخیلاتی یا ویسے تمثیل دی گئی ہے. پوچھتے پوچھتے انہوں نے ایک ایک سے پوچھا اور پتہ نہیں اللہ نے کیا دل میں ڈالا. جب باری آئی تو میں نے کہا سر مجھے تو یوں لگتا ہے اگر ہم ٹائٹ پینٹ میں گھس گئے نا، جو زب ہوتا ہے نا، زب سانڈا، یہ جہاں سے گزرتا ہے اس کے سائڈ سے پھر بھی ہوا گزرنے کی جگہ ہوتی ہے، تھوڑا بہت وقفہ ہوتا ہے، لیکن جو ہم پہنتے ہیں معلوم نہیں پہن کے سی گئی ہے یا سل کے اگر اس کو پہنا گیا ہے تو اس میں ڈلا کیسے ہے، ڈلا ہے تو یہ نکلے گا کیسے. بہرحال وہ جو گھس گئے تو ہم بھی گھس گئے. اگر ان کی بیبیاں نیچے سے ان کی شلوار پجامہ پینٹ اوپر کو چڑھنے لگی اور چڑھتے چڑھتے یہاں تک کہ غائب ہو گئی تو وہ رواج ہمارے بھی شروع ہے. اگر وہ اوپر سے کٹنے لگے، بازو چڑھنے لگے اور یہاں تک جانے لگے تو سیٹ اپ ادھر بھی رواں دواں ہے. تھوڑا کپڑا پھٹا ہو تو سیا جا سکتا ہے. دن جو بھی رکھا ہے ایک دن پہلے کا رکھا ہے تاکہ اگلے دن تیار ہو کے جس نے جانا ہے وہ ذرا اپنی تیاری کو چیک کر لے. کسی نے کہا تھا کہ عید کا جو دن ہوتا ہے نا وہ بچوں کے لیے ہوتا ہے، بڑوں کے لیے چاند رات ہوتی ہے. عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. اور یہ جو رات آپ کو پہلے ملتی ہے، بات بھی باقی ہے، رات بھی باقی ہے، یہاں تک تو ہم لے آئے ہیں ان کو باتوں ہی باتوں میں کچھ اور کھل جائیں گے 2-4 ملاقاتوں میں. تو حضرات ہماری پہلی مشابت جو ہے آپ مجھ سے پہلے سن چکے ہیں، میں نہیں سن پایا. عقیدے کے حوالے سے ہم نے بڑے سارے لوگوں کو دیکھا ہے وہ اشارہ کرتے ہوئے جو تسلیس کا اشارہ ہے، یہ منہ میں
स्पोर्ट्स में, ओलंपिक्स में देखा देखी नौजवान, पता है ना, तसलीस का इशारा ये चल रहा है। तो अकीदा जो आपकी सोच में डाला जाएगा वो जुबान पे भी आएगा, वो आपके वजूद की हरकत व सकनात में भी आएगा। और ज़हन में रखिए, उसका ये तसलीस का अकीदा बेसिकली तौहीद के नाम पे है कि 3 in 1, जैसे इन 3 पोरों को मिला के एक उंगली बनती है, ऐसे ही ईसा जमा मरियम जमा रूहुल्लाह मिलके एक अल्लाह बनता है। और ये ऐसा ऐसा हमारे बच्चे, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा तादाद इस वक्त ईसाइयों की है, आप इस हकीकत को माने। फिर उनके पास वसाइल भी हैं, और जो सोसाइटी में गली के अंदर ले लें, जिसका घर बड़ा होगा, कोठी ऊंची होगी, लोग चलते हुए ऊपर को देखेंगे, क्या बात है, बल्ले बल्ले। जो कौमें उरूज पे होती हैं माली तौर पे, तो लोग आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ माइल होना शुरू हो जाते हैं, इल्ला के वो अपनी असल तहजीब से वाकिफ हो कि मट्टी के ऊपर जो बैठने का मजा है वो किसी और जगह पे नहीं। अपनी ही मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे, बहुत खूबसूरत लगेगा। लेकिन आपने अपनी तौहीद कुल हो अल्लाहु अहद, मैं बिलखुसूस अपने जवानों से मुखातिब हूं, कुल हो अल्लाहु अहद, 3 in 1 मिलके अल्लाह नहीं है, ओनली वन विदाउट एनी वन, कुल हो अल्लाहु अहद अल्लाहु समद। इसके बाद हमारी मुशाबहत सलीब में तसलीस के नाम पे चल रही है। आप यकीन करें, जितने दुनिया के अंदर डिजाइनर बैठे हैं ना, ये जो डिजाइनिंग सीखते हैं और सिखाते हैं, मुसलमान भी हूं तो उन्हें एहसास नहीं होता, मस्जिदों के अंदर तलक सलीब का डिजाइन है, कमीजों पर, चादरों पर, दुपट्टों पर, हमारे मफरल पे, हमारी कैप्स में, कढ़ाइयों में, कोई जगह ऐसा नहीं। ये जैसे आप जमा समझते हैं ना, मैं थोड़ी सी तवज्जो दिला दूं, आप शायद महसूस करें कि ये हर बात इसको जो है वो नजर आने लगी। मैं चूंकि कैलीग्राफी से ताल्लुक रखता हूं, और दुनिया के लगभग जब 249 मुल्क अभी नहीं थे, 206 रजिस्टर्ड थे, उस वक्त जिन डिजाइनर से मिला वो कहते थे कि हम तुम्हारी मस्जिदों के मेहराबों तक चले गए और तुम्हें इदराक भी नहीं है। ये आप इस वक्त जो गोला लगा हुआ है ना डिजाइन का, इसको चेक करें, किसी ना किसी शक्ल में वो जमा जरूर रखेंगे, प्लस का निशान, जिसे रेड क्रॉस जैसे है। आपने ईदी को देखा, चांद है, चांद के अंदर भी रेड क्रॉस, थोड़ा लंबा करें या बड़ा करें, और इसकी कभी डिजाइनिंग जाके ढूंढे नेट के ऊपर, कितने स्टाइल्स में डाल के कि जो सीधी सीधी नहीं लेता दूसरी तरह ले ले। और हम बड़े इजी हैं, हमारी टोपियों पे, हमारी जाए नमाज पे, हमारी सफों के ऊपर कोई जगह ऐसी नहीं है जहां उसने कोशिश नहीं करी। और हम भी आहिस्ता आहिस्ता आदी हो गए, अच्छा क्या हुआ क्या नहीं है, चलता है, सब चलता है। तो थोड़ा होशियार रहिए, ये जो स्लोगन होते हैं, ये जो मोनोग्राम होते हैं, जो होलोग्राम होते हैं, ये पहचान होती है, ये पहचान होती है। इसके बाद आइए जन्म। भाई कह रहे थे कि वो पैदा होता है, हम भी पैदा होते हैं, मगर उसने पैदा होते हुए अपने नबी को जिस तरीके से, अब ये जो तकून वाली टोपी है, तेरे पूरे भरे बाजार में, लाहौर में चला जा, जहां भी बर्थडे होगी वो टोपी, और तुम्हें पता होना चाहिए ये टोपी किसकी है, ये कैप किसकी है, ये तकून किसकी है, ये ऐसा ऐसा जो दरख्त आ रहा है ये किसका है, ये जो पोप के वो वाइट वाइट दाढ़ियों के सारे सेटअप आ रहे हैं वो कहां के हैं। मुसलमान बन के रखें तो मुश्किल, वो करें तो बच्चों को पहना के जन्मदिन में खुशियां और वो सारा कुछ सालगिरह करते चले आ रहे हैं। हजरात, तेरे मेरे महबूब के नवासे जनाबे हसन और जनाबे हुसैन, अल्लाह उन सब से राजी हो। कितने साल मेरे महबूब की गोद में रहे हैं, क्या साल लौटते नहीं थे? लगभग 7 साल लौटे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी चाहते तो जन्नत से केक उतर सकते थे, और सोने की, जवाहर की, याकूत की, लोलो और मरजान की छुरियां आ सकती थी, जन्नती कैप्स उतर सकती थी,
لیکن اس کے باوجود بھی میرے رب نے آپ کے لیے یہ تہذیب نہیں اتاری، لہٰذا اس رو میں اتنا مت بہیں۔ وہ کہیں جی حرج کیا ہے، مولوی کو تو ہر چیز ہی ویسی نظر آتی ہے۔ میرے بھائی نہیں، تیرے محبوب نے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آ کے مخالفت کر دی تھی۔ مثال لیجئے، پہلے محبوب جب مدینے میں آئے تو سب سے پہلے پتہ کیا ہوا ہے؟ سب سے پہلے جب مسجد بن گئی نا، مسجد کچی تھی، یہودیوں کو دیکھا کہ اپنی عبادت گاہ میں جوتا نہیں لے کے جاتے۔ جوتا، آپ کو پتہ ہے یہ روایت معمولی نہیں ہے، علماء نہیں سناتے، ڈرتے ہیں کہ لوگ کہیں کچھ کہہ نہیں دیں۔ آپ نے سیدھا سیدھا کہا خالف الیہود، یہ جو اہل کتاب یہاں مدینے میں یہودی ان کی مخالفت کرو، یہ جوتے پہن کے عبادت گاہوں میں نہیں جاتے، آج کے بعد تم نے مسجد نبوی میں جوتا پہن کے آنا ہے اور نماز بھی جوتوں کے اندر ہی پڑھنی ہے۔ ہن کل نو کتے نہ کہہ دیا جی نواں مسئلہ دس گیا، یہ مت کہہ دینا 1400 کتنے سال ہو گئے ہیں، یہ ہجری کون سا چل رہا ہے؟ 1444 44 1444 سال بیت چکے ہیں اس مسئلے کو۔ آپ نے کہا جوتے پہن کے پڑھو، کیوں؟ یہودیوں کی مخالفت میں پہچان ہو، رب نے وہی بھیج دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت تھی کہ اپنے بال جب بڑے تھے تو پیچھے کو کنگھی کرتے تھے، فل پیچھے۔ مدینے میں آئے تو دیکھا یہودی بھی ایسے کر رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بال پیچھے پھینکتے تم درمیان سے مانگ نکالا کرو۔ میں نے اپنی قوم کا کلچر بدلنا ہے، یونیفارم چینج کرنی ہے، کیونکہ جب یونیفارم ایک ہو جائے، لباس ایک ہو جائے تو پھر پہچان نہیں ہوتی۔ یہاں کتنے لوگ ہیں مسلمان داڑھی منڈوا کے پھر رہے ہیں، اور میرے محلے کے دائیں بائیں عیسائیوں نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں تاکہ کوئی پتہ نہ چلے۔ حضرات، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والوں نے اسی وقت جوتے پہن لیے۔ اگلی جتنی نمازیں ہیں آپ بھی جوتا پہن کے پڑھا رہے ہیں اور صحابہ بھی پڑھ رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ نے نماز میں جوتا اتار کے پھینکا اور سارے صحابہ نے پھینک دیا۔ آپ نے سلام پھیر کے پوچھا بھی آپ نے جوتے کیوں اتارے؟ کہا محبوب ہمیں نہیں پتا، ہم کیوں کب دیکھتے ہیں، ہم تو آپ کو دیکھتے ہیں، آپ نے اتارا ہے ہم نے اتار دیا۔ کہ میرے پاس تو وہی آئی تھی کہ آپ کے جوتے کے نیچے کچھ لگا ہوا ہے تو تم نہ اتارتے۔ تو حضرات، یہ فرق کرنا، یہ امتیاز رکھنا، یہ پہچان رکھنا، اللہ نے قیامت کے دن بھی یہ پہچان رکھی ہے۔ کہا ساری امتیں ایک طرف، میرے امتی جب کل قیامت کے دن آئیں گے، پوری امتوں میں سے ان کی جان پہچان، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ یہ حدیث میں نے پہلی دفعہ 89 میں پڑھی تھی، مجھے نہیں سمجھ آئی۔ میں گھر گیا تو گھر سے واپس آ رہا تھا بہاولپور سے، تو راستے میں ٹریفک بلاک تھی، ہماری گاڑی اوورٹیک کرتے ہوئے آتی گئی، اس نے لائٹیں ماری۔ پنجابیاں دے ٹرک لائٹاں چ بھی نہیں سی دستے، لیکن کچھ ٹرک لائن میں ایسے تھے کہ دور سے لائٹ پڑی تو جگمگ کرتی رانیاں، یہ کوئٹہ کی گاڑی ہے، یہ پٹھانوں کی گاڑی ہے، 100 گاڑیوں میں اکیلی پہچانی جاتی تھی۔ آپ تو رنگ روڈ پہ بیٹھے ہیں نا، پتا ہوگا آپ کو۔ اگر دنیا میں گاڑیاں پہچانی جا سکتی ہیں تو کل قیامت کے دن میرے نبی کی امتیوں کی انفرادی پہچان نہیں ہوگی۔ آئیے اپنی پہچان رکھیے دنیا میں۔ اگر کل قیامت کے دن پہچان اپنی منفرد رکھنا چاہتے ہو، جنم کے اندر الحمدللہ اپنا طریقہ سیکھ لے۔ میرے محبوب کا طریقہ کیا تھا؟ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو خسرے ہیجڑے نہیں نچاتے تھے، کیک ویک یہ وہ سارا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ 4 گفٹ دیتے تھے۔ پہلا گفٹ آتا ہے بارک اللہ لک فی الموہوب، عقیدہ دیتے تھے کہ یہ جو آپ کو ملا ہے نا، یہ گاڈ گفٹڈ ہے، یہ اللہ دیتا ہے، پیراں دیتا نہیں، گاڈ گفٹڈ ہے ہر بچے کو، یہ رب کا دیا ہوا ہے موہوب۔ بارک اللہ لک فی الموہوب۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتا ہوں کہ رب نے بیٹا دیا ہے یا بیٹی دی ہے، تیرے لیے اللہ اس بچے کے اندر آسمانوں سے، زمینوں سے، نیچے دائیں بائیں اوپر سے 360 اینگل سے رب برکتیں ہی برکتیں کر دے۔ لائیے کوئی ایسا گفٹ کوئی دیتا ہو۔ بارک اللہ لک فی الموہوب رزقت برا وبلغ اشدہ وشکرت الواہب۔
یہ جوانیاں مانے اور تو اس کی جوانیاں دیکھے. باپ کی ماں کی سب سے بڑی خوشی یہ ہوتی ہے کہ بچہ جوان ہو جائے تو مساں پھوٹون. کیا بات ہے جی, میرا بچہ میرے برابر کھڑا ہو گیا ہے, میرے سے قد میں بڑا ہو گیا ہے. وَرُزِقْتَ بِرًّا, اور اللہ تیرے لیے اس کو فرما بردار بنا دے. اور چوتھا گفٹ, وَشَكَرْتَ الْوَاهِبْ, تو اس بچے کی تربیت ایسی کرے کہ رب کا شکر ادا ہو جائے. حضرات, بچوں کی تربیت, جوانوں کی تربیت, انہیں اپنے رنگ میں رنگنا, رب کے رنگ میں رنگنا, سیرت کے رنگ میں رنگنا, رحمان اور قرآن کے رنگ کے مطابق ان کا جو ہے وہ اہتمام کرنا, یہ اصل شکر ہے رب کا. یہ نہیں کہ جدھر کو ہے ہوا چلی ادھر کو چل دیے جی ماشاءاللہ میرے بچے کو پینٹ کتنی ہے. میں پینٹ کا مخالفت میں نہیں, لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے, تم وہ سب کرو گے جو وہ کرتے ہیں, جو تمہارے محبوب کرتے ہیں, تم بھول جاؤ گے. توتی شاید بننی نہیں آتی سانو تے سونے بن دے سی. پھر یہاں مسئلے چلیں گے جی کپڑا جو ہے نا یہ پینٹ تھلو دوری کرنی بھی منع ہے, تو شلوار ٹنگنی بھی منع ہے. بھائی اس میں کوئی شک نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مجھے منع کیا گیا نا اکف ثوبی, میں اپنے کپڑے کے کف نہیں بناؤں. یہ کف بنے ہوئے ہیں, علماء روکتے تھے اسی لیے, دوسرا پہنتے تھے. اس کو لپیٹنا, آستین چڑھانا منع ہے, منع کیا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. بندہ جگہ نہیں لگتا بھئی رب کے سامنے اور پھر ایسے نہیں, ایسے نہیں ہونا. ہم معنی مفہوم چھوڑ گئے. آپ نے کہا کہ آپ کے ٹخنے ننگے ہوں, غیر مسلموں کے مردوں کے ٹخنوں پہ کپڑے, مگر مجھے میرے محبوب کی ادا اور رنگ پسند نہیں آیا. ہم نے اوپر سے مولویوں نے فتوے دے دیے, نہ اتو ٹنگنا جے تو نہ تھلو فولڈ کرنا جے. فولڈ کرنے سے منع کیا گیا. میرے بھائی اگر فولڈ کرنے سے منع کیا ہوتا اس لیے تے توتی بنی دی کداں, جے فولڈ نہ کریے تو توتی بج دی کداں. چیک کیتا جے تو ڈنگڑی پیندی تے جے او ڈنگیاں ہو جاندی ہے صدیق اکبر دی نماز, محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز, دیکھ لو, حساب لا لو. تو سمجھیے, کچھ سیکھیے. جنم کے بعد ابوت کے اندر بہت زیادہ اس وقت جو ہے تمثیل اور مشابہت چل رہی ہے. یہ کیا کہتے ہیں, مسلمان کہہ رہے ہیں ہیپی کرسمس. بھئی بڑی خوشی ہوئی ہے, اللہ نے بچے کو جنم دیا ہے. بڑی خوشی ہوئی ہے, اللہ نے مریم سے شادی کری ہے. بڑی خوشی ہوئی ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا بن گیا ہے, دنیا میں آ گیا ہے. اللہ کہتے ہیں پہاڑ ٹوٹ کیوں نہیں گئے, ریزہ ریزہ کیوں نہیں ہو گئے, زمینیں پھٹ کیوں نہیں گئی, آسمان تمہارے اوپر گر کیوں نہیں گئے. کس طرح کی باتیں بنا رہے ہو, تمہارے رب نے بیٹے کو جنم دیا ہے. کل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. پوری دنیا کی ہسٹری اور دلیلیں اور کوئی ایک بات لے کر کے ایسی آ جاؤ کہ تمہارے رب کا بیٹا ہے, تمہارا در ہوگا میرا سر ہوگا. ان کو کہہ دو میرا کوئی بیٹا نہیں ہے. اللہ الصمد, بے نیاز ہے وہ. لم یلد, اس نے شادی نہیں کری. لم یلد, اسے بیوی کی ضرورت نہیں. لم یلد, بیوی کی خواہش نہیں. لم یلد, بیوی اس کی ہے بھی نہیں. لم یلد, اس کی اولاد بھی نہیں, تمنا اور آرزو بھی نہیں. کہاں پھرتے ہو, ولم یولد, ماں باپ بھی نہیں, جنم کی ضرورت بھی نہیں, اور تیرے رب کے ہاں یہ سلسلے بھی نہیں ہیں. اور یہاں ہم مبارکباد دیتے ہوئے ایک دوسرے کو, وہ جی ہماری طرف سے کن کو, عیسائی برادری کو, مسیحی بھائیوں کو کرسمس مبارک ہو. کاش کہ یہ سوچنے سے پہلے اپنی زبان کو مضبوطی سے پکڑ لیتے, سوئی سے لے کے ہونٹ سی لیتے تو بہتر تھا. تیرے رب کو اتنا غصہ آیا ہے, شاید اس سے بڑھ کے خوفناک جو ہے وہ بات تیرے رب نے قرآن میں کری نہیں. اس قدر آگے چلیے. میلاد کی بات ہو چکی, ہم نے نتیجے میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد شروع کر لی. حالانکہ میرے محبوب نے عیسائیوں کی مخالفت کی, میں ایک دفعہ بھی اپنی میلاد ولادت ہونے کے باوجود, جنم کے باوجود, ایک دفعہ بھی اپنا جنم نہیں منوایا. مگر قوم لگ گئی. اس کے بعد آئیے تعلیم و نصاب پہ. پتہ کریں آپ کے گھر میں جو بچے ہیں ان کے بیگ کے اندر جتنی کتابیں ہیں کن کی ہیں. انگلش میڈیم, میتھ, سائنس, بایو,
فزکس، کیمسٹری. سر جی آپ کہیں گے یہ تو سائنسی مضامین ہیں، ان میں بھی آپ دین لے آئے ہیں. جی میں نہیں لے کے آیا، وہ لے کے آئے ہیں جہاں انہوں نے پہلا بچوں کو سوچ اور فکر ہی یہ دی کہ تمہارے اور ہمارے ابو آدم نہیں ہیں، بندر ہیں. بندر ہیں. ڈارون بایو میں داخل ہو گیا. کیمسٹری میں آ کے کیا کیا ہوا آپ سوچ نہیں سکتے. معذرت کے ساتھ مائیں بہنیں بھی سن رہی ہوں گی، آپ بھی بیٹھے ہیں. کیمیکلز کا کمبینیشن، چربی کا کمبینیشن، پگھلانے کا کمبینیشن، یہ اللہ نے حرام کر دی تھی یہودیوں پہ، مگر انہوں نے چربی کا کتنا استعمال کیا کہ شاید ہی کوئی مومنہ ہو کہ جس کے ہونٹوں کے اوپر وہ حرام کردہ سور کی چربی نہ ہو. جہاں لپسٹک ہے، جہاں اس کے بغیر بن رہی تھی وہ علاقہ برباد کر دیا گیا سوات کا. کیوں بنا رہے ہیں اس کے بغیر؟ سستی 15-20 روپے میں جو ہے وہ لوکل مسلمان خرید کے کیوں لگا لیتے ہیں؟ برانڈڈ ڈلا ہوا مال، اور پھر کھانے پینے کی چیزیں ان کے اوپر لگے ہوئے کوڈ. مجھے کیا پتا جی اس پہ لکھا ہوا ہے یہ کیا ہے. میری ٹوتھ پیسٹ کے اوپر جو ہے وہ بلیک پیچھے نشان کیوں ہے، بلیو کیوں ہے، اور اس میں گرین کیوں ہے، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا، لیکن وہ تیری کیمسٹری کے تھرو داخل ہوا ہے. فزکس میں، پاور میں، مادہ میں، فضا میں، کہکشاؤں میں، گلیکسیز میں، چاند تک، مریخ تک اتر گیا. اور اگر کسی نے پوچھ لیا سر چاند پہ آپ اوپر سے اترے ہیں، نیچے سے تو داخل ہوا جاتا ہے، گھسا جاتا ہے، کہتے ہو چاند اوپر ہے، یہ ہے وہ ہے کر کے، تو وہاں 100 گالیاں آتی ہیں جواب میں. اور اگر قرآن کہے، رحمان کہے الرحمن علی العرش استوى، ماننے کوئی تیار کوئی نہیں. تو اللہ کے لیے اپنا نصاب دیکھیے، نصاب کے بعد ذرا زبان چیک کیجیے. اللہ نے زبانوں کی سردار بنائی ہے عربک، دنیا میں سب سے زیادہ ایزی انسٹالیشن اس کی ہے. مگر مرعوبیت، تشابہ، جب تک میں 2-4 لفظ بیچ میں انگلش کے نہیں نہ بولتا، یہ زبان کی مخالفت مت سمجھیے گا. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے وَمِنْ آیَاتِهِ اخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ. سورۃ الروم ہے کہ تیرے رب کی نشانیوں میں سے نشانی یہ ہے کہ اس ایک لوتھڑے پہ 4000 سے زیادہ رب نے لب و لہجے اور زبانیں چڑھا دی ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ تیری عربی چڑھی، سورہ فاتحہ چڑھی، 114 صورتیں ہو سکی. انگلش اتنی سیکھی کہ یہاں سے انگریزوں کو پڑھانے جا رہا ہے، عربی اتنی بھی نہیں سیکھی کہ کل ہو واللہ سیدھی پڑھ لے. ہے بیرسٹر، ہے قانون دان، ہے سیاست دان، ہے وقت کا حاکم، ہے بہت بڑی مقننہ کا ایک بہت بڑا فرد، ممبر، لیکن نہیں پتا. 2 منٹ کے لیے کہہ دے اذان دے دو، مجھے شرم آتی ہے، عربی میں ہے. نوجوان سے کبھی پوچھ کے دیکھ لیں کہ بیٹا ایسے کریں، سورہ بقرہ تو پڑھیں، دیکھ کے پڑھیں، منہ چیدہ جی میں گونگلو پورا پاتا ہوا ہے، اس طریقے سے آوازیں نکلنے لگتی ہیں. تو اللہ کے لیے نوجوانوں لوٹو. تہذیب کی طرف اگر آؤں، تہذیب کی طرف اگر آؤں، پتہ ہے تیری میری تہذیب کیا تھی؟ 4 تہذیب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی مظاہر میں دی. سب سے پہلے نماز ہے، نماز. اچھا قیام میں آپ نے دیکھا ہے کبھی نوجوان بڑی جلدی تھک جاتا ہے، امام صاحب حسن اتفاق کی تو تھوڑی جی صورت لمبی کر دین، اوتھے اوتھے خارش ہوندی ہے جتھے کدی بھی نہیں ہوئی. کدی ادھروں پھرکو، کدی ادھروں، کدی لت چکو، تو ساری رات موبائل لے کے روڑی دے کھلوتا رو. کی مجال جے مچھر دے بھی پرواہ ہوئے کہ لڑیا کہ نہیں. قیام، رکوع، سجدہ نہیں کرے گا. صبح صبح پارک میں سر نیچے ٹانگے اوپر کر کے کھڑا ہو جائے گا. یوگا والا بلا لے تو چلا جائے گا، جم جوائن کر لے گا. لیکن محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب میں سر فہرست جو عنصر تھا اسلامی تہذیب کا اور محمدی سیرت کا، وہ نماز تھی. اس کے بعد زکوٰۃ، جیب میں پیسہ ڈال کے دینا. پہلے ڈالنا بھرنی، پھر نکالنا دینی. مسیت حسن اتفاق میں ایک پنڈ چ گیا، تہذیب بتا رہا ہوں مسلمانوں کی. میں حجرے میں بیٹھا ہوا تھا مولانا صاحب کے ساتھ، تو وہ رونا رو رہے تھے کہ سر تسی مہمان آئے ہو، میں تمہیں قسم کھا کے کہنا پنڈ دا تھلوا پانی ٹھیک نہیں، تو میرے کو اینے بھی پیسے نہیں، میں تمہیں ایک بوتل پانی دی لے کے پیا دوں. اتنے میں ایک خاتون آئی، قاری صاحب جی گل سنیا جے. حجرے سے باہر گئے، آپ قاری صاحب 10 روپے نے تو اینوں ذرا مسیتے اعلان کر دو. انہیں کہا میرے مہمان آئے نا. میں کہا نہیں پہلے اعلان کر.
خیر اس نے اعلان کیا کہ فلاں جو ہے وہ بیوہ فلاں کی جو مرحوم کی وہ لے کے 10 روپے مسجد کی خدمت کر کے گئی ہیں. یہ اعلان کر کے آ کے بیٹھ گئے. ثواب دارین بھی ہو گیا. کہندی مولوی پرچی کٹ دے, رسید دے دے. کہنے لگا بی بی دساں دی تینوں کی رسید دواں؟ کہنے لگی کیا نہ رسید کٹ دے. بھائی کیوں؟ 10 روپے کی کیا رسید ہے, مہمان ہے بعد میں لے جانا. کہندی نہیں تیرا کیڑا پتا تو بوتل پی جاویں. کہنے لگی بی بی دساں دی کیڑی بوتل ہوندی ہے. اتنا بڑا احسان. مسجد کو 100 دے گا تو یہی جب تہذیب بنائے گا اور شادی کرے گا, خوشی کرے گا, مہندی کی رات ہوگی, سر جی دنیا کے ان لوگوں کو بلایا جائے گا ماشاءاللہ جو ہیجڑے, جو ٹرانسجینڈر, جو خسرے, جو خواتین, جو ناچنے گانے والے, ڈانس تیرے محبوب کا کلچر نہیں ہے, ان کی بکنگ پہ 30 لاکھ لگا دے گا, ویلے بھی دے گا. اور اسی گاؤں میں جہاں 10 روپے کی رسید کٹ رہی تھی بلایا گیا ایک مہندی پہ, ماشاءاللہ 5 پیڑیاں بیٹھی تھی. ادھر نواسے بیٹھے ہیں, وہ پوتے بیٹھے ہیں, وہ آگے جو ہیں وہ بیٹے بیٹھے ہیں, ان سے بڑا بیٹا اس کا بیٹھا ہے, پھر آگے بیٹھا ہے باپ دادا بیٹھا ہے. تو جیڑا سب تو بوڑھڑا بیٹھا سی نا او دے ماشاءاللہ شیخہ ادھر آ جائیں, بارک اللہ فیکم, تفضل. مشائخ پتہ ہے کیا ہے اس کی حالت کیا تھی, سنیے گا ذرا. پورے منہ چ 32 چوں 31 دند کونی سی, ایک کلا ہی ایتھے ایک سی, جی میں ویلی چ کلا نہیں ٹھکا ہوندا وکرا یہ. اور جو بولتا تھا منہ سے تھوک گرتے تھے. جب آئی نا وہ ناچنے والی گانے والی تو ماشاءاللہ وہ ذرا ٹھمکے 2 لگے. اس بابا جی کی حالت جس کی 4 پیڑیاں اس کے آگے بیٹھی ہوئی ہیں, بیٹے, بیٹوں کے بیٹے, پوتے, نواسے, اور یہ بوڑھے بابا جی جوش میں آ گئے, جذبے میں آ گئے. تہذیب, تمدن, ثقافت اور کلچر. نماز کے بعد زکوٰۃ دیتے ہوئے گھبراتا ہے, عشر دیتے ہوئے گھبراتا ہے. تیرے پیغمبر کی تہذیب کا عظیم ترین عنصر مگر دشمنوں کا اور غیروں کا دیا ہوا. ناراض نہ ہونا. انہیں جیب چو جیڑی دتھی کڈی ہے نا وہ گولڈن نوٹاں والی سی, ریڈ والی نہیں تھی, نیلی والی نہیں تھی, سبز والی نہیں تھی, گولڈن. سمجھتے جی کنا کہ ہوں ایک نوٹ, ہو 5000. پوری دتھی کڈی ہے تے ایداں کڈ کے جدو سٹی ہے نا او دے اوتے تے نال آواز پتہ کہ باپ, اور آگے ہو کے اس کو چپک رہا ہے. ان کو دیا جائے تو دل سے کھول کے دیا جائے, نوٹوں کے نوٹ وار دیے جائیں, اور مسجد یا مدرسے یا کسی غریب یتیم مسکین کو دیا جائے تو آٹو سیشن کر کے جناب ذرا رسید کٹ دیا جائے, کتے بوتل نہ پی جائے. یہ ہے تیری میری محبوب سے محبت اور غیروں سے پیار, اپنوں سے نفرت, بد اعتمادی اور غیروں پہ اعتماد. میں یہاں تہذیب کے بعد اگلی جو ہے نا روزہ بھوکے پیاسے رہ لیں گے, بڑی بڑی دور کی. یہ آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ غیر قانونی طور پہ باہر جاتے ہیں, میں ان کے انٹرویو سنتا ہوں, کئی دن بھوکے رہتے ہیں. کیا مجال جو اپنے محبوب کے دین کے لیے 13-14 گھنٹے کی بھوک برداشت کر لیں, جوانوں سے برداشت نہیں ہوتی. مگر غیروں کے علاقے میں جا کے ڈالر, یورو, ریال ین کمانے کے لیے کہاں سے کن کن راستوں سے گزر کے بھی بھوکے پیاسے مرتے مراتے. اور جناب دنیا بھر اس وقت جو ہے وہ پکنک کے اوپر لگا ہوا ہے. تھوڑے دن رہ گئے ہیں, میں آ رہا ہوں اسی تہذیب کی طرف. نیو ایئر نائٹ, ملینیم کے اوپر. آپ کو پتہ ہے پوری دنیا کہاں اکٹھی ہو گئی تھی؟ کہاں تھی؟ فیجی میں. ہوٹل جواب دے گئے, جزیرہ پورے کا پورا بھر گیا. جی نئی صدی کا استقبال ہونے جا رہا ہے, سن 2000 ہے, آج 23 آنے والا ہے. تیرے شہر کے سارے ہوٹل, ساری عمارتیں, اچھی اچھی جگہیں, ہاں کیا کر رہی ہیں؟ بکنگ ہو چکی ہے شراب کی, شباب کی, کباب کی. 22 کا ادھر رات کا پہلا حصہ ختم ہوگا, 12 بجے گے, سوئی پہ سوئی چڑھے گی. آپ کس کو کاپی کرنے جا رہے ہیں؟ کس کی تہذیب, کس کا تمدن, کیسی خوشی, نیا سال, کیسی آمد. اور جب آتا ہے محرم پتہ ہی نہیں ہوتا کسی کو, یا محرم آئی بھی ہے کہ نہیں ہے, ذوالحجہ ختم ہو گیا یا نہیں ہے. ہاں
कीजिए तशाबो, जाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ये तुमने करना है, और मेरी बात नोट कर लो, जो किसी कौम से मुशाबत इख्तियार करता है फिर वो उन्हीं में चला जाता है, वो अपनों का नहीं रहता, वो अपनों का नहीं रहता। थोड़ा और आगे चलिए, जनवरी में क्या हुआ, न्यू ईयर नाइट। फरवरी आई है 14 को वैलेंटाइन, पूरी दुनिया चीखेगी जी शादी, हाय शादी, 14 साल में शादी, 15 साल में शादी। वो एक जोड़े ने, टिकटॉकर्स ने 18 साल में शादी क्या करवा ली, पूरी दुनिया में धूम मची। इतनी छोटी उम्र में इतनी जल्दी क्या थी। 100 ब्लेम आएंगे अगर कोई शादी 24-25 साल, ओ जी इतनी उम्र का फुला हो गया। 80 साल का क्या, 100 साल का बाबा सैकड़ों मेडिसिन खा के न्यू ईयर नाइट पे और वैलेंटाइन में वो ढूंढ रहा होता है 4 साल की बच्ची। जनाब मैं मस्जिद में बैठा हूं, मैं आपके बिल्कुल उस करीबी जिले में बैठा हूं जहां ये तजर्बे हो के पूरी दुनिया को दिए जाते हैं। मैं वो लफ्ज नहीं बोलना चाहता। मेरे बच्चे बैठे हैं, बेटे बेटियां बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं, फिर कोई कैद नहीं। उम्र 6 साल है, उम्र 8 साल है, उम्र 10 साल है, या 11 या 12 साल है, मगर आ जाए बात मोहम्मद रसूल सल्लम की और सीरत सैयद आयशा की तो सबके हाथ और उंगलियां उठने लगते। मैंने पिछले साल कॉलेज में फरवरी में बच्चों से पूछा, हाँ मेरा बेटे क्लास में, मेरी 72 की क्लास थी, सबसे ज्यादा वैलेंटाइन किसने बनाया? हंस पड़े सारे। सर आप भी, मेरा दिल नहीं है, मेरे पास फूलों की कमी है, हर रात फूलों में गुजरती है। माशाल्लाह अब भी शायद हाँ जैनवनी है, मार्केटों से उठा लिए गए हैं फूल मंडियां, इस वक्त गाड़ियों की गाड़ियां, ये सब कुछ क्या है? कहां हो? शादी पे आए तो उम्र 18 साल से कम पे एतराज। वैलेंटाइन और यार और आशिकी माशूकी, इधर के उधर के पकड़ धकड़ झकड़, जो कुछ मर्जी, फिल्में बनानी हो, मूवीज बनानी हो, और जो है पोर्न की जो है वो साइट्स पे जाना हो, दुनिया में आना हो, फिर हर तरह के हर उम्र के, फिर जो है चाइल्ड प्रोडक्शन, कुछ नहीं देखा जाता। आइए देखिए दुनिया को, तुम्हारे मेरे साथ मजाक क्या हो रहा है। तेरी मेरी किसी फैक्ट्री में 18 साल से कम उम्र का बच्चा है, अटैक होता है कि नहीं होता है, FIR कटती है कि नहीं कटती? हालांकि हम वो लोग थे, जनाब अनस की उम्र ही कितनी थी जब मां देके गई हैं। देखते देखते मेरे महबूब की सोबत में वो सारी चीजें सीख गए थे, सारी चीजें जो मेरे महबूब करते थे। हमारे बच्चे छोटे होते हुए लोहार का बेटा लोहार बन जाता था बहुत छोटी उम्र में, उसे वो चलाना आ जाता था, उसे वो फूंकना आ जाता था, थोड़ा मारना आ जाता था, वो सारी चीजें, क्योंकि हम वोकेशनल थे, हमारा दीन वोकेशनल है, पैदा होते ही। मगर इधर क्या है, 18 साल से पहले इनको काम ही नहीं करने देना जी। खुद पूरी दुनिया इस वक्त वोकेशनल है, याद रखना। चाइना के छोटे छोटे बच्चे प्याज थूम काटते दिखाए, कतीरे से भी छोटे हैं, कतीरा बड़ा पकड़ा हुआ है, मगर काट के पैकिंग करके दुनिया को दे रहे हैं। आर्टिफिशियल फूलों को चलाने वाले बच्चे, हाँ हम उनके पीछे लग के जो वो हमें कहेंगे, वो ट्रेंड मेकर्स बनेंगे, वो आर्डर देंगे और हम कबूल करेंगे। ना कोई बड़ा देखेगा, ना छोटा देखेगा, ना मीडिया देखेगा पीछे यतीम कितने, गरीब कितने, मेहनत कितनी है, ये जो छोटे हैं कितने, घड़ों के बड़े हैं, इस तरफ कोई नहीं आएगा। लेकिन तहजीब तमद्दन उसको लेके, उनकी किताबें, उनके निसाब, उनकी तालीमात, उनकी तरजीहात, उनकी सोच, उनकी फिक्र, जाविया निगाह, उसको पढ़ के मेरा जवान भी आज वही बोल रहा है। ये 17 साल की उम्र में फर्स्ट ईयर में धक्के खा रहा होता है, फिर आगे फट्टू पे, फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे, और मोहम्मद बिन कासिम 17 साल की उम्र में कराची पहुंच जाता है। कहां से सीखी थी उसने ये सारी चीजें? राजाओं को सामने खड़े होना। क्या ख्याल है मेरा नौजवान भी सोचेगा कि हम अपनी फिक्र, अपनी सोच, अपना नजरिया दे पाएंगे? वज़ाक़ता लिबास पे आके मैं बात खत्म करता हूं। है तो बहुत कुछ, शेख भी तशरीफ ले आए हैं जनाब। सिर्फ सर के बाल देख ले, मैं थोड़े बाल बड़े रख लूँ ना, बड़े सारे पूछण के नाल या टोपी लै ला ना जी, तुहाडा ताल्लुक TTP नाल है? मैनू नहीं पता। मैं क्या यार, राती मैं एक पंप ते खड़ा सी, कहंदे जी TTP। मैं यार मैनू नहीं पता TT कौन होंदा, आपको तो पता होगा। एक और जगह से गुजरा तो मैंने कैब
चेंज की हुई थी, दूसरी कैब। मुझे कहता है जी तुसी फलां ग्रुप नाल जा भाई, शक्लें देख के अगर पहचान होती है तो तेरे हेयर स्टाइल से दुनिया नहीं पहचान रही कि तेरे नबी का हेयर स्टाइल क्या था और तूने किसका अपना लिया है। इस मामले में सबसे बेहतरीन गुफ्तगू नासिर मदनी साहब की है, सुन लीजिएगा इंशाल्लाह। मैं वो लफ्ज़ नहीं बोल सकता लेकिन आप इंशाल्लाह वो सुनते रहते हैं, सुनिएगा कि जनाब माओं के लाल क्या हो गए हैं और बच्चे कैसे बिगड़ गए हैं। तेरे नबी के बाल नहीं थे, सारी दुनिया की जुल्फ़ें उठाऊं मैं महबूब के एक बाल पे वार के रख दूं, मगर नौजवान तुझे अदा अच्छी ना लगी। आपको पता है दुनिया में आज भी सबसे महंगी टिंड कहाँ है मेरे नबी की सुन्नत के मुताबिक, उम्रा में या हज में। बाल आए बड़े हूं, बड़े सेंटर से मांग निकालें, जुल्फे रखे, कानू तलक रखे, कंधू पे लेके आए। महबूब की पैरवी करते हुए ये नहीं कर पाएगा। लेकिन हुण मैनू ना नहीं आउंदे, वो श्रीलंका का एक हैगा सी कोई बॉलर, वो पता नहीं वो वाल किदां की हिसाब सी, वो बंदे नू करंट लग जाए ना तो जिवें हाँ जी मलेंगा। कितने मेरे बच्चों ने वो छत्ता बना लिया था। कोई कोड़ किरली बना रहा है, कोई ऊपर माशाल्लाह मग बना रहा है, कोई जग बना रहा है, कोई ढग्गा बना रहा है, कोई खोता बना रहा है, कोई पूछल बना रहा है, कोई क्या क्या बना रहा है। लेकिन क्या मजाल के अपने मोहम्मद जिनका कलमा पड़ा है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह और रब के रंग में अपने आप को ला करके पता चले दूर से आते हुए ये मोहम्मद का उम्मती है, नहीं पता चलता। अच्छा हम बाजार से कैप्स खरीद लेते हैं, उस पर एक दिन मैंने देखा एक नौजवान ने पाई तो बड़ा फ्रेश थे, अप टू डेट जान रहा है। तो मैंने कह दिया अमरीकी ढगे की हाल है, गुस्सा कर गया, यार तू चंगा भला नजर आउण डिया, मौलवी भी है, फिर तू मैनू अमरीकी ढगा क्या। मैं कहा यार मैनू नहीं पता, मैनू थोड़ी जी इंग्लिश आउंदी सी, तेरी टोपी दे उत्ते लिखिया अमरीकन बुल, मैं तो उथों पढ़िया लिखा होता है कि नहीं लिखा होता। यानी अगर मैंने ट्रांसलेशन कर दी और उसको तर्जमा कर दिया तो जनाब को बुरा लग गया। ये एक दर्दनाक कहानी है, मैं नहीं कह सकता, रेड बुल वाली। एक दोस्त मेरे लिए लेकर के आ गए और बड़े यंग थे, कहते भाजी इनू पी के ना बंदे च शक्तिशाली आ जाती है। तुसी सियालकोट तो सीधा फैसलाबाद तो पता ही नहीं लगना, अद्धे घंटे च मोटरवे ते सियालकोट, सेम लफ्ज थे उसके, शक्तिशाली। समझ तो मुझे आ गई है कहाँ से। मैंने उससे पकड़ा, ऐसे पढ़ के मैंने कहा यार आ जड़ा लिखिया ना थोड़ा जहा, मेरी तो इंग्लिश कमजोर है नाले नज़र कमजोर है, आ वेखी की लिखिया है। पढ़ के कहता है ये तो वेख्या ही नहीं सी कदी, उसके अंदर बकायदा किसी जानवर का मादा डाला हुआ है। हाँ जी, घोट घोट के पी तेरा ठंडा होवे जी, तेन होर किसे नाल की लगियां ने मौजां तो लाई रखी सोहणिया। मैं एक दिन घर में आया तो मेरे पता चला कि बच्चे ने ना माशाल्लाह तीसरी मंजिल से जंप लगा दिया है, नीचे शेड है और वो भी बना हुआ है किसका, फाइबर का। मैंने उसे प्यार से बुलाया, मैं क्या पुत्र सट सूटता नहीं लगी? नहीं बाबा मुझे चोट कैसे आनी थी। मैंने कहा क्या हुआ? कहता मैंने ड्यू पी के ना तो वो मेरे अंदर ना पूरी पावर आ गई थी, अब मुझे फील हो रहा था कि मैं कहीं भी जंप कर सकता हूं, कूद सकता हूं। जैसी मशहूरियां देखी जाएंगी जनाब, जो घर में दिखाओगे इल्जाम बच्चों पे आएगा। मैं अपने बच्चों को सजा क्यों दूं? उनमें जितनी भी खामियां हैं खानदानी है। घर में हमने सब कुछ मुहैया किया है और सारा कल्चर, सारी तहजीब, सारा तमद्दुन, वो फिल्में, वो ड्रामे। हमने कहा बड़ा इजी है जी, एक मूवी है ना जी, क्या हो गया जी, वो एक ड्रामा ही है ना जी, आखिर क्या हुआ जी, वो एक सीरियल चल रही है जनाब, क्या हो गया? सरकार जो दिखाओगे वो करोगे। 4 दिन और तो गोल चलिया सी ना, हर मुंडा ही इधरों ते अध चवाई। मैंने कहा क्या है? कहता काई। मैंने कहा यार हमने तो काई जो बनाई थी या देखी थी वो तो कोई और थी, ये क्या काई है? कहता तू ड्रामा नहीं देखा? मैंने कहा नहीं मैंने तो नहीं देखा। कहता मैं जब चलता हूं ना तो मैं रात को सोते हुए भी मुझे बेड पे लगता है कि मैं घोड़े पे हूं। जनाब जो दिखाओगे बच्चे सोचेंगे, बच्चे कॉपी करेंगे। मन शब्बा अला शैइन शाबा अलैहि, जिन हालात में जवानी परवान चढ़ेगी बुढ़ापा भी उसी करवट लेटेगा। लिहाजा गुजारिश करता हूं ये जितनी भी तहजीब
तकारीबें हैं, ये जितने भी त्यौहार हैं, ये जितनी भी खुशियां हैं, ये जितनी भी गमियां हैं, ये जितने स्टाइल्स हैं, इनको कॉपी करने से पहले ज़रा सोचिएगा तेरे महबूब का। कभी आपने ज़िंदगी में किताबुल लिबास पढ़ी? मुझे नहीं लगता कि हम उलमा ने भी कभी स्टेज पे किताबुल लिबास सुनाई हो। कभी किताबुल अशरबा, पीना क्या है, पीना क्या है। मैं एक मजलिस में था तो उथे ना एक मुंडे ने इधरों 7 फड़ी ते इधरों कोक लई ते दोनों पा के ना एक गिलास च ते जिद्दों बुलबुले बन गए, चुक के कहंदा क्या बात है, क्या कलर निकला है। फिर दूसरे ने उसने उठाया, फिर इन दोनों को गले मिलाया, ये करके फिर पिया। जनाब अगर ये चीजें आपको इजी लगती हैं और आप इन पे हंसते हैं तो थोड़ा टिकटॉक पे आ जाइए। क्या दिया है आपको? जिस बच्ची को दिन की रोशनी में सूरज उसके नाखून नहीं देख सका था, शामियों की तस्वीर खींची एक आलिम ने। कहते कि मैं जब इस मुल्क में आया था, सर से लेके पांव तलक, पांव से आगे एक बालिश और हाथों के आगे फिर जो कपड़ा था इतना था कि मुझे उसके अंदर नाखून ढूंढने भी मुश्किल थे, यूं आगे थे उनके हाथों के बुरके और अबायों की कैफियत। मगर आज मैं जिस वक्त ये तहरीर लिख रहा हूं, शामी औरत सर से लेके पांव तलक नंगी कर दी गई। पूछा गया था कि सबसे टफ क्या है यहां पे, कहा सबसे टफ यहां की तरबियत करने वाली मां है, उस तक अप्रोच जब तक ये हलाल का दूध और असली दूध और सीरत इनकी घुट्टी में रखेगी और कुरान रखेगी, ये बच्चे और बच्चियां आने वाली नस्लें तुम्हारी नहीं हो सकती। जो मर्जी कर लो, बदलना है तो पहले मां को बदलो, इस तक अप्रोच करो। आज उस पर अप्रोच की है, शाम की कहानी कहां है। अल्लाह के लिए वापस आए, इस कदर नंगे ना हूं जिस कदर टिकटॉक पे या दीगर ऐप्स पे मेरी वो बेटियां जिनको कभी देखने के लिए दुनिया तरसती थी, अपनों को खबर नहीं होती थी, अब गैरों तलक उनकी एक एक अदा, एक एक हरकत, एक एक ठुमका। और माशाल्लाह अभी मुझे घर वाले बता रहे थे जी, एक ने इस वक्त उसके अब्बू ने इंटरव्यू दिया है कि मैंने इतने करोड़ कमाए और हमारी बेटी ने हमारे दिन बदल दिए। कहां से आए, कैसे आए, किन अदाओं पे आए, किस कैफ पे आए, कौन सी चीजें देख करके आए। वो मुकाबला हुस्न पे फिर क्यों रोते थे जो दुनिया और गैर करते थे। अल्लाह के लिए लौट आइए। ये 25 दिसंबर हो या 24 हो, एहतिसाब होना है। ये जिंदगी के 4 दिन तेरे मेरे इनके ऊपर पकड़ है। अगर अच्छे गुजरे तो ठीक, नहीं तो पूछा जाएगा अन इल्म ही मादा अमिला भी, जो इल्म था उसके मुताबिक अमल क्या था, माल कमाया कहाँ से पे था, लगाया कहाँ पे था, और जवानी कहाँ बर्बाद की थी, और उम्र के दिन कहाँ गवाए थे। एहतिसाब बड़ा कड़ा है। हासिबू कबला अंतु हासबू, अपने गिरेबान में झांकिए कबल इसके कोई हाथ गिरेबानों तक ले आए। अकूल कौली हादा व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।